اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی مشکل کشا سے فرمانا کہ تو میرا بھائی اور وارث ہے، وہ کون سی ایسی بات تھی، کون سا ایسا وقت تھا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ موقع تو بہرحال کافی آئے، لیکن اس موقع پر بھی فرمایا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہو سکے۔ اور ایک گزارش ہے جو ویورز چینل پر نئے ہیں ان سے کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کے خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ العشر کی ایک آیت ذہل نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ قریش نے بے ضبط زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کو یقین کر لیں گے کیونکہ تم نے ہمیشہ سچ اور امانت دار پایا ہے، تم کو ہمیشہ سچ اور امانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں کہ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو خود عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہاب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی ابو مطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں بنی ابو مطلب کو دعوت دے گی۔ اس دعوت میں جناب ابو مطلب نے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہاب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی ابو مطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے، اور میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کے سبب حساب لیا جائے گا، نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگ میں عذاب ہے۔ اے بنی مطلب، ابو مطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں، مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس میری مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی ابو مطلب نے منہ پھیر لیا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف خطرے گواہ ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کو ابو لہاب نے مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی سے بے خبر تھا۔
تو جن دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور گزارش تھی ان لوگوں سے جو چینل پر نئے ہیں کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ خدا تعالی ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے ولی کی باتوں سننے کے اجر میں ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے والے کے لیے بھی خدا تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا اور ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔